اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا اما بعد۔ درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کا موضوع ہے مولا رضا علیہ السلام کا معجزہ یا مولا کی کرامت یا کریمی، جس عنوان میں بھی اس کو سمجھیں، یا یہ کہہ دوں کہ امام رضا علیہ السلام جو دل کے رازوں سے واقف ہیں، جو ہونے سے پہلے ہونے کو جانتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ جو خراسان شہر میں واقع ہوا، جو صاحب کتاب قرب الاسناد والے نے، جس کے صفحہ نمبر 129 پر، اور صاحب بہار نے جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 29 پر اس واقعے کو اس طرح درج فرمایا ہے کہ مولا کا چاہنے والا تھا جس کا نام الریان تھا، جو سلط کا بیٹا تھا۔ وہ خود اس روایت کو نقل کرتا ہے کہ ریان کہتا ہے کہ میں نے معمر جو مولا کا غلام تھا، دربان تھا، اسے میں نے کہا کہ جب آپ میرے مولا، میرے سردار، میرے امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کو دیکھنا تو اس سے میری طرف سے کہنا کہ ریان کی خواہش ہے کہ مولا مجھے اپنے لباسوں میں سے کوئی ایک لباس عطا کریں، یعنی جو آپ نے پہلے زیب تن کیا ہے وہ مجھے عطا کریں، اور کچھ درہم یا ایک درہم جو ہے آپ نے، جو آپ کے پاس دراہم ہیں، ان میں سے عطا کریں، لیکن عام درہم نہیں چاہیے، وہ درہم چاہیے جس کے اوپر مولا رضا علیہ السلام کے نام کی مہر جو ہے وہ پوستہ ہو، وہ لگی ہو۔ تو معمر کہتا ہے ابھی میری گفتگو ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میں مولا رضا علیہ السلام کے محضر میں حاضر ہوا تو مولا نے سب سے پہلے کہا، معمر کیا ریان نہیں چاہتا کہ ہم اس کو اپنے لباسوں میں سے کوئی الباس عطا کریں اور ہم اس کو عطا کریں اپنے درہموں میں سے کوئی درہم؟ تو معمر کہتا ہے میں نے کہا سبحان اللہ، مولا 1 گھنٹہ پہلے ریان نے مجھے یہی میرے سامنے خواہش کی تھی جو آپ نے فرمائی۔ تو مولا نے فرمایا ان المومن موفق، مومن جو ہے وہ کامیاب ہے۔ تو مولا مسکرائے، مسکرانے کے بعد بلکہ تبسم نہیں فضاحے کا، مولا ہنسے لگانے کے بعد، کہکا لگانے کے بعد مولا نے فرمایا کہ معمر جاؤ ریان کو کہو کہ مولا اسے یاد کر رہے ہیں، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ بس گفتگو ہو رہی تھی تو ریان کہتا ہے معمر میرے پاس آیا، اس نے مجھے ساری داستان واقعہ سنایا۔ تو جب میں خوشی سے نہ سمایا اور میں مولا کے محضر میں، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے سلام کیا مولا کو۔ میں نے جیسے ہی سلام کیا مولا نے مجھے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد بیٹھے تھے اور مولا نے حکم کیا کہ لباس لایا جائے، بلکہ مولا نے منگوائے 2 ثوبان، 2 لباس منگوائے، اور مولا نے وہ دونوں ہی مجھے عطا کر دیے۔ جیسے ہی مجھے مولا نے عطا کیے، جو گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد میں کھڑا ہوا، مولا سے اذن رخصت چاہی تو مولا نے فرمایا ٹھہرو۔ جیسے ہی میں رکا، مولا نے 30 درہم جو تھے مولا کے اپنے، مولا نے مجھے عطا کیے۔ کہ دیکھیں اگر انسان آل محمد سے محب ہو، آل محمد سے الفت رکھتا ہو، تو آل محمد وہ کہیں بھی بیٹھ کر
آل محمد کے لیے خواہش کرتا ہے تو آل محمد اس کو عطا کر دے۔ یہاں پر تین ہی چیزیں ہیں کہ ایک تو انسان کی عقیدت ہونی چاہیے، عقیدت کے ساتھ اگر وہ مانگے گا تو آل محمد اسے عطا کریں گے، سوال کرنے سے پہلے اس کے رازوں سے واقف ہوں گے، اسے عطا کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آل محمد ہمارے ہر ظاہر و باطن سے واقف ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آل محمد راسخون فی العلم ہونے کا یہاں پر اپنا راسخون فی العلم ہونے کا بتا رہے ہیں کہ ہمارے سامنے جو دوسری روایت ہے کہ مولانا نے فرمایا، امام جعفر صادق یا امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت نقل ہے کہ ہمارے سامنے دنیا ایسی ہے جیسے آپ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، جہاں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام نے اس کی شرح بیان فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے معجزات و کرامات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔